پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں تو نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا۔ پھر اس نے ایک بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گردنواہ کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی، وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ درازی کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگاہ تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی۔ وہ طوفان برق و بار کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کیا جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تخمیس کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تمام لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیہ کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے: خداوند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم نے اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سامان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے، ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ جب رجب 15 عیسوی میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصلحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ ہاتھوں میں صلیب اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے اور چیخ چیخ کر اپنی قوم کی ہمت باندھ رہے تھے: آگے بڑھو، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کی یہ تیور اور اندازہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کی ترتیب دی۔ مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کی۔ جب قیصر روم کی اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھویں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و حیاس کے عالم میں سینہ کو بھی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مزد لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخوئی کی خبریں دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔
معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔